الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي والكذب يهدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ختم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ گھر جانے کی توفیق نصیب فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرما کر بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ایک ایسی عظیم ترین دولت سے نوازا ہے کہ اس دولت کا مقابلہ، سرمایہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو ایمان دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو مومن بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت جس بندے کو کامل ایمان والا بنا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ ایمان کا مل جانا بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے نہیں نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ان تمام لوگوں سے چن چھانٹ کر اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ان تمام لوگوں میں سے نکال کر ایمان جیسی دولت دی تو ہمیں اس ایمان کا خیال رکھنا چاہیے اور اس ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس طرح مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان ویسا ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان ہوتا تھا، جیسا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہوتا تھا، جیسا اولیاء اللہ کا ایمان ہوتا تھا، جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان جیسا ہمارا ایمان ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے کوئی سوال کیا، اللہ رب العزت سے ہم نے مانگا نہیں، اللہ رب العزت سے ہم نے ریکویسٹ نہیں کی، بغیر درخواست کے، بغیر مقابلے کے، بغیر مطالبے کے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ایمان کو بچا کر کس طرح دنیا سے لے جائیں، اور جس بندے کے اندر ایمان ہوگا وہی بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کامل ایمان، مکمل ایمان ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی ہمارے اندر کامل اور مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمان ایسے کہتے ہیں، اس ایمان کے تین درجے کہ ایمان جو ہے تین طرح کا ایمان ہوتا ہے۔ ایک ہے انبیاء علیہ السلام کا ایمان، اور ایک ہے فرشتوں کا ایمان، اور ایک ہے ہمارا اور آپ کا ایمان۔ تو ایمان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، ان کے ایمان میں کچھ کمزوری نہیں آتی، ان کے ایمان میں کچھ کمی نہیں آتی، ان کے ایمان میں کچھ خفت نہیں آتی، بلکہ ان کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دم مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا ایمان۔ اور دوسرا ایمان ہے فرشتوں کا ایمان، کہ ان کا جو ایمان ہے، فرشتوں کا جو ایمان ہے، ان کا ایمان ایک سطح پر رہتا ہے، یعنی ان کا ایمان بڑھتا بھی نہیں ہے اور ان کا ایمان گھٹتا بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر ہے، جس جگہ پر ہے، اسی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ ہے فرشتوں کا ایمان۔ اور تیسرے درجے پر جو ایمان ہے وہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، کہ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ بندہ اگر اعمال صالحہ کرے، بندہ اگر اچھے اچھے اعمال کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر بیٹھا لے، جما لے، تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ کوئی گناہ میں لگ جاتا ہے، کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ میں اپنی زبان سے ملوث کر لیتا ہے، کان کو فحش باتوں کو سننے کے لیے کان کو کھول لیتا ہے، اپنے ہاتھ کو برائیوں کی طرف بڑھاتا ہے، اپنے پیر سے برائی چل کر جاتا ہے، جب اس طرح کے برے برے اعمال کرتا ہے، گناہوں والے اعمال کرتا ہے، تو ہمارا ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بندہ اعمال صالحہ کرے، اچھے اچھے اعمال کرے، نیکیاں پہ نیکیاں کرتا رہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اگر اس نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے نام اعمال کو بھر لیا تو اس کا ایمان گھٹتا ہی جاتا ہے، گھٹتا ہی جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں یا اپنے ایمان کو کمزور بنائیں۔ یہ ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمیں چننا ہے کہ ہمارے اندر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل، حکموں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا۔ تو اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے بغیر مطالبے کے ہمیں ایمان دیا، اور یہ ایمان دینے سے پہلے اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں کو وجود لانے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے، ایک وہ دنیا ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انسان کو جمع کیا،
دنیا کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر فرمایا اے آدم دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے، یہ سامنے تمہارے جو نظر آ رہی ہیں یہ سب تمہاری اولاد ہے، اسے غور سے دیکھ لو، یہ سب ابن آدم ہیں، تم باپ ہو، یہ اولاد ہیں، غور سے دیکھ لو۔ سب نے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے کہا، تمام روحوں کو خطاب ہو کر کہا، علل اعلان کہا، سنو سنو میرے بندے سنو، الست بربکم، اللہ رب العزت نے سوال کوشچن کیے، اللہ رب العزت نے پوچھا بندوں سے، کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ رب العزت نے پوچھا، سب سے پوچھا، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا، سب نے کہا بیک وقت کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی دنیا کے نظام کو تمام روحوں کو سنبھالنے والے ذات صرف آپ کی ہی ذات ہے۔ سب نے کہا، سب نے اللہ کی گواہی دی اور وعدہ کر آئے کہ اے پروردگار عالم، دنیا میں جب ہم جائیں گے تو صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے راضی کریں گے، تجھے ناراضگی والے عمل نہیں کریں گے، ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو جائے، ہم دنیا میں جا کر ایسے ایسے اعمال کریں گے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ سے عہد کر کے آیا، وعدہ کر کے آیا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد دھیرے دھیرے پرورش ہوتی گئی، عمر بڑھتی گئی، جوان ہوا تو اسے عقل سے سمجھ میں آئی، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد دنیا کو دیکھا، دنیا کے اطراف و اطراف کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کے بڑے بڑے بلڈنگوں کو دیکھا، دنیا کی مہنگی مہنگی کاروں کو دیکھا، دنیا کے بینک بیلنس کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو، ان تمام چیزوں کو دیکھا، اور دیکھ کر اس نے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ اسی کو حاصل کرنے میں اصل کامیابی ہے۔ اس نے اپنے دل میں خیال کہ دنیا کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں اس پر قبضہ کر لینا یہ بڑی کامیابی ہے، دنیا کی جو بینک بیلنس ہے ہمارا بینک بیلنس بھرا ہوا رہے یہ ہماری کامیابی ہے۔ اس طرح کا خیالات اس کے دلوں میں آتا گیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا رہا، محلات کو دیکھتا رہا، اور اس میں ایسا مشغول ہو گیا، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اس میں ایسا منہمک ہو گیا کہ اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے کو بھول گئے، اس وعدے کو بھول گئے۔ تو جب بندہ اس طرح کے اعمال کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کی ناقدری کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، اس کے جنازہ نکالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے، اس کو اسی صحیح راستے پر چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ میرا فلاں بندہ سرکش ہو چکا ہے، میرا فلاں بندہ نادان ہو چکا ہے، اس سے جو وعدہ کر کے گیا تھا اس وعدے کو بھول گیا ہے۔ انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یاد دلاؤ کہ تم نے اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے اور تم کیا کر رہے ہیں، اسے احساس جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، تو مدرسے میں داخلے کا مقصد کیا ہے؟ اچھی طریقے سے محنت سے پڑھے، اچھی طریقے سے کامیاب ہو جائے، اچھا عالم ہو جائے، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، ان سب کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پڑھائی کے اوپر سے
دھیان ہٹا دے، کھیلنے میں اپنے وقت کو گزارے، اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہنے میں اپنے وقت کو گزارے، تو باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، نہیں میں نے تمہیں جو مدرسے میں بھیجا ہے، اسکول میں کالج میں بھیجا، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں اس طرح کی بات کرنے کے لیے، اس طرح کے گھومنے پھرنے کے لیے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے۔ اس کی اصلاح کرتا ہے کہ ہم نے تجھے کیوں بھیجا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح انسان ہے کہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں اس وعدے کو بھول جاتا ہے، تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس قوم کے پاس اور جا کر ان کو بتاؤ کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے، دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، میرے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر فرمایا کی رہبری کی اصلاح کیا ترتیب بنائی جائے۔ انبیاء علیہ السلام آتے، قوم بگڑتی سدھارتے بتاتے، اب انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے، پھر قوم اسی برائی کے راستے پر چلے گی۔ ان کو سنبھالنے والے کون ہیں، ان کو صحیح رہبری کرنے والے کون ہیں، ان کو صحیح راستہ بتانے والے کون ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، عالم دین ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح ماں باپ مر جائیں تو باپ کے مال کے جائیداد کے وارث اس کے اولاد ہوتے ہیں، وہ صرف مالوں کے وارث ہوتے ہیں، اس کے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، پراپرٹی کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے وارث کون ہیں؟ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث وہ علماء ہیں۔ تم علماء کے ساتھ جڑے رہو، ان سے رہبری کرتے رہو۔ اور علماء میں سے آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت مرتبہ بلند کیا، بہت مرتبہ بلند کیا، اللہ نے خوب عزت دی۔ ان کے والد کے بارے میں ایک قصہ نقل کیا گیا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے والد صاحب کون تھے، ابا جان کون تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ابو صالح جنگی تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام ابو صالح جنگی۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ابا ایک راستے سے جا رہے، گزر رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے بھوک کی طلب پیدا ہوئی، بھوک لگی ہوئی ہے، راستے میں چلنے کی وجہ سے تھکان ہو گیا ہے، جا رہے ہیں، راستے سے جاتے جاتے سامنے ایک نہر ملا کہ اس نہر کے اندر سے ایک سیب کا ٹکڑا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، پانی جا رہا ہے، نہر جاری ہے، اور اس نہر میں ایک سیب ہے جو بہتا ہوا جا رہا ہے۔ ابو صالح جنگی نے ادھر ادھر تلاش کیا کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے، بھوک لگی کہ اچانک ان کی نگاہ اس دریا نہر پر ہے جس میں سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ابو صالح نے اس سیب کو اٹھا لیا، سیب کو اٹھانے کے بعد انہوں نے اس سیب کو کھا لیا، بھوک کی حالت، بھوک کی شدت سے رہا نہ گیا، سیب اٹھائے اور اسے کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا، کیا خیال پیدا ہوا؟ ارے یہ سیب ہے، کسی اور کا سیب ہے،
یہ تو میں نے بغیر اجازت کے اٹھا لیا ہے، اس کا مالک کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے اس کی اجازت دیے بغیر میں نے اس کو کھا لیا، یہ گناہ ہو گیا۔ ان کے والد صاحب جن کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان، دل میں خیال پیدا ہوا اب کرنا تو کیا کرنا، ابو صالح جنگی نے سوچا کیوں نہ ہو کہ یہ نہر جہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے کہ میں اسی کی روش پر چلتا جاتا ہوں، جہاں پر دیکھوں گا کہ سیب کا باغ ہے وہاں پر ٹھہر جاؤں۔ اب پانی اس طرح آ رہا ہے، سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے اس طرح کا رخ اپنایا اور اپناتے ہوئے چلتے 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 وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر سیب کا باغ ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا باغیچہ تو بہت بڑا ہے، باغیچہ تو بہت بڑا ہے، اور اس کی جو سیب ہے، سیب کے جو پیڑ ہیں، درخت ہیں، اس کے ٹہنیاں نہر کے طرف جھکی ہوئی کہ جس میں سے سیب کر اس نہر میں گر رہے۔ ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں نے اس باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ اب انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، اس باغ کا مالک کون ہے، ادھر گئے ادھر گئے، کہیں بھی نہیں رہے۔ بعد میں جا کر کہیں دور بیٹھے ہوئے ایک خوشنما شخص، ایک حسین و جمیل آدمی بیٹھا ہوا ہے، جا کر سے کہا حضرت یہ آپ کا باغیچہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ میرا باغیچہ ہے۔ تو ابو صالح جنگی نے کہا کہ میں نے آپ کے باغیچے سے ایک سیب کو کھا لیا ہے بغیر اجازت کے، میں نے آپ سے اجازت نہیں لیا، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ سے پوچھے بغیر میں نے اس سیب کو کھا لیا۔ حضرت آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں معاف تو نہیں کر سکتا، لیکن معاف کروں گا، لیکن اس کے لیے میرے چند شرائط ہیں اسے پورا کرنا پڑے گا، چند شرطیں ہیں اسے نبھانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض رہے، ان کی اجازت کے بغیر میں کھا لوں، اللہ ناراض ہو جائے اور میرا خاتمہ کی حالت پر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تمام شرطیں مجھے منظور ہیں، آپ شرطیں بیان کریں۔ تو جو باغ کا مالک کا نام ہے عبداللہ سعومی، انہوں نے کہا میری سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ اس باغیچے کی اس باغ 10 سال خدمت کرنا۔ کتنے سال؟ 10 سال، 10 منٹ نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 سال خدمت کرنا۔ کیا خدمت؟ پانی ڈالنا، جانوروں سے اس کی حفاظت کرنا، چور و چکوں سے اس کی حفاظت کرنا کہ کوئی آ کر کہیں اس میں سے کوئی سیب توڑ کر نہ لے جائے، اس کے پودوں کو پانی دیتے رہنا، یہ سزا متعین، یہ شرط متعین۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں خوش دلی کے ساتھ آپ کی شرط کو قبول کرتا ہوں کہ میں 10 سال خدمت کرنے کے لیے تیار۔ وقت جا رہا ہے، سمے بیتا جا رہا ہے، دن کٹا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ وقت 10 سال مکمل ہونے کے بعد ابو صالح جنگی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو شرط بیان کی 10 سال کی، وہ 10 سال مکمل ہو چکی، اب تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی بھی میری چند شرطیں، ایک اور شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ تم مزید 2 سال اور اس بات کی خدمت کرو۔ ٹھیک ہے حضرت، اس دلی کے ساتھ 2 سال اور خدمت کرو، باغوں کا خیال رکھا، تمام چیزوں کی حفاظت کی، مکمل 12 سال خدمت۔ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ 1 منٹ صرف ایک سیب اٹھا کر کھا لینے پر 12 سال خدمت کرنا۔ لمحوں نے خطا کی، لمحوں نے غلطی کی، صدیوں نے سزا پائی، برسوں نے سزا پائی۔ تو 2 سال اور مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا
کہ تم 2 سال اور اس بات کی خدمت کرو، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ آپ کے ساتھ اور کیا کرنا ہے، ابھی بھی میری شرطیں پوری نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور مزید 2 سال کی خدمت کر دی۔ مکمل 12 سال خدمت کرنے کے بعد عبداللہ سمومی نے کہا حضرت ابو صالح جنگی سے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان والد صاحب، ان سے کہا کہ میرے ایک آخری شرط ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت فرمائیے کیا ہے آخری شرط؟ یہ تمام شرطیں میں قبول کر لوں گا لیکن آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ آج ہماری حالت کیسی ہے؟ کتنی کی کتنی چیزیں بغیر اجازت کے کھا لیتے ہیں۔ چلتے چلتے کسی کا آم کا باغیچہ دیکھے توڑ کے پھٹکنی بیگ میں ڈال لی، چلتے چلتے دکاندار ادھر دیکھ رہا ہے اٹھا کر تھیلے میں ڈال لی، بغیر اجازت کے اٹھا لیتے ہیں، بغیر اجازت کے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بغیر اجازت کے لینا کھانا کیسا ہے۔ اخذ شیء بغیر اذن عادت مذمومۃ، کہ بغیر اجازت کے کسی بھی چیز کو لینا بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ خیر بہرحال تو عبداللہ سمومی نے کہا کہ مجھے ایک آخری شرط ہے۔ تو ابو صالح جنگی نے کہا کہ جی حضرت فرمائیے آخری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے کہ جس سے تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے اور اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا یہ بھی تو اللہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے نکاح کرنے کا اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، راضی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا میری بات نہیں ہوئی ہے، ابھی میری بات اور کہ میری جو بیٹی ہے وہ ایسی بیٹی ہے کہ پیر سے لکڑی ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ تمہیں ایسی ہماری بیٹی ہے اور اس بیٹی سے تمہیں نکاح کرتا۔ ایک سیب کھائے، ایک سیب کھا کر کے بات دیکھو کہاں سے آخر کار انہوں نے کہا حضرت ان اوصاف ہے، ایسے اوصاف ہے، لنگڑی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، اندھی ہے، بہری ہے، پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا باغ کے مالک نے کہا دیکھو اگر تمہیں معاف کرانا ہے تو میری شرطیں ماننی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں یہ بھی شرطیں مان لیتا ہوں، میں نکاح کروں گا، کیسے رہنا ہے ویسے رہ لوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نکاح خوانی ہوئی، نکاح کی مجلس منعقد ہوئی، دونوں کا آپس کا ایجاب و قبول کرایا گیا، دونوں نے قبول کر لیا۔ جب نکاح کے بعد دونوں کمرے میں پہنچے، جب کمرے میں پہنچے تو دیکھا اس لڑکی کی طرف دیکھا کہ اس لڑکی کے تو پاؤں بھی ہیں، اس لڑکی کے ہاتھ بھی ہیں، اس لڑکی کو آواز سننے بھی آتا ہے اور آواز کو دیکھتی بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کے والد صاحب نے کہا لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لیکن یہ سب تو الٹا ہو رہا ہے، کیا ماجرا؟ وہ دیکھ کر فوراً کمرے سے نکل کر باہر چلے کہ ایسا تو نہیں کہ میں کسی دوسری لڑکی کے پاس آ گیا ہوں۔ وہاں سے بھاگ کر کے جا کر کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا ایسی لڑکی ہے، یہ اوصاف ہے، لیکن یہ تو سب اس کا الٹا نظر آ رہا ہے، کیا ماجرا؟ تو کہا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا ماجرا، کہ میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ اس وجہ سے کہا کہ میری بیٹی کبھی بھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، اس وجہ سے میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، کسی غیر مرد کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر نامحرم کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، اس کی وجہ سے میں نے کہا میری بیٹی لنگڑی، اور ہاتھوں سے جو معذور جو میں نے کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ کبھی بھی کسی نامحرم کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس وجہ سے میں نے کہا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے۔
اور جو میں نے تمہیں کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، وہ اس وجہ سے کہا کہ کبھی بھی اس نے اپنے ان کانوں میں فحش باتوں کو نہیں سنا ہے۔ اور میں نے جو تمہیں کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اس وجہ سے کہا کہ کبھی بھی میری بیٹی نے کسی نامحرم کو، کسی بھی بری چیز کو، فحش چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں کہا کہ میری بیٹی تمام اوصاف کو رکھے ہوئی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنگڑی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اس وجہ سے میں نے کہا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک وقت کے ولی ہو، ایک وقت کے ولی ہو، اور تم اپنی اس خطا کو معاف کرانے کے لیے، اس غلطی کو معاف کرانے کے لیے تم دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر۔ پھر جب ان سے ان کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس لڑکی سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا۔ ماں باپ اس طرح کے ہو کہ باپ حرام کی کمائی سے بچتا ہو، ماں اپنے کانوں کو برائیوں سے بچا کر رکھتی ہو، آنکھوں کی حفاظت کرتی ہو، پیر کی حفاظت کرتی ہو، اپنے تمام اعضائے بدن کی حفاظت کرتی ہو، تب جا کر ایسے اولاد پیدا ہوتے ہیں، ایسے اولاد جو ولیوں کے سردار بنے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں بھی ان اوصاف سے متصف ہونی چاہیے، ہمیں بھی ان باتوں پر غور کرنی چاہیے کہ کس طرح کا معاملہ ہوا، کیا کیا شرطیں لگائی گئی ایک غلطی کو معاف کرانے کے لیے۔ ہم تو ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں چاہتے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے گالی دی ہے، جان کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ بدلہ لے لینا، یہ ایسا انسان بہادر نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے، میں اسے دو ماروں گا، میں بہادر کہلاؤں گا۔ نہیں، اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے، آپ اسے برداشت کریں گے، آپ سب سے بڑے پہلوان ہیں، آپ سب سے بڑے پہلوان ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ ایک اصولی بات ہے، آپ نے کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، آپ نے کسی کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو آپ کے خطاؤں کو معاف کرے گا، آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا، آپ کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرے گا۔ تو ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے نقشے قدم پر چلنی چاہیے کہ کس طرح کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، کیا ان کے اوصاف ہیں، کیسی مائیں ہوتی ہیں، کیسے باپ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی، ان کو صرف ہم انگریزی پڑھانے میں ایسا مشغول کر دیے ہیں، ان کو 5 کلمے صحیح سے یاد، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ، یہ سب سے اہم ہے۔ اور یہ دینی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ دنیا میں رہ کر کے بھی کام دیتا ہے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب دیتا ہے۔ کیا اولاد ماں باپ مر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی قبر پر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنے والا نہ ہو۔ اولاد کو اس قابل بناؤ کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہر دن جا کر اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں، ان کے نام سے قرآن خوانی کریں، ان کے نام سے قرآن کو پڑھے اور بخشیں۔ اس طرح کے اپنے اولاد کو بناؤ، دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی دوستو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا رہتی، کیسی فکر ہوتی کہ کس طرح میرا ہر امتی کس طرح جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں۔ ہماری زندگی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، موت کے بعد کسی کا ساتھ نہیں دیتا، جسم پڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔
دنیا میں رہ کر ہاتھوں اٹھاتا تھا، پاؤں سے چلا کرتا تھا، ہر طرف جایا کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ جسم کے اندر سے روح نکال دی گئی ہے، جسم پڑا ہوا ہے، اولاد بھی ڈر رہے ہیں اس میت کو چھونے کے لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، انسان جب مر جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، اس میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کا اولاد ساتھ میں جاتی ہے، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن مر گئے، قبر میں دفن کر دیا گیا، اولاد بھی باہر آ گئے، اولاد کو بھی ساتھ چھوڑ دیا کہ جس اولاد کے اوپر ہم فخر کرا کرتے تھے یہ ہمارے اولاد ہیں، ہم اگر کسی مصیبت میں ہوں تو ہمارے اولاد ہمیں کام دے گی۔ دنیا میں رہ کر ہم فخر کرتے تھے، مرنے کے بعد قبر کے اندر دبا دیا گیا، اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جس مال پر ہم غرور کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، اس پیسے سے میں وہ چیزیں خرید لوں گا، یہ ساری سہولتیں میں خرید لوں گا، بینک بیلنس جما لیا، پراپرٹی جما لیا، دکان مکان بنا لیا، لیکن مر گئے، سارا بینک بیلنس ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ بچے سوچ رہے ہیں، اولاد سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اب آپس میں تقسیم کیا جائے، اور مرنے کے بعد جو ایک ساتھ میں جاتی ہے وہ ہے اعمال۔ اب چاہے اعمال صالحہ ہو یا اعمال سیئہ ہو، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال، سارا اعمال جائے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ وہ جو نامہ اعمال ہیں، وہ جو فرشتے ہیں، منکر نکیر ہیں، ساری چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں، ساری چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی لکھتے ہیں، بڑے سے بڑے عمل کو بھی لکھتے ہیں، کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑتے۔ جو قرآن میں اللہ کا اعلان ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور یہ دیکھتے دیکھتے زندگی گزر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دن ایسے گزریں گے کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتوں کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن جو ہے وہ منٹ کے برابر ہو جائیں گے، منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح زمانہ ایسی تیزی سے جا رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پچھلے جمعہ آئے تھے، جمعہ اتنا جلدی آ گیا۔ یہ سب قرب قیامت کی علامت ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ صحابہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال لیکن تیاری کیا رکھی ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ ہمارا نام اعمال کا دفتر بند ہو جائے، ہم نیکی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، تمام جسم موجود ہوگا، صدقہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، کسی کے لیے دعا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کسی پر رحم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ وہ وقت آنے سے پہلے یہ سارے اعمال ہمیں کرنا ہے، تمام اعمال کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رب چاہیے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، من والے زندگی سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔